بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نماز فجر کی کیا فضیلت ہے اور نماز فجر کے کتنے فائدے ہیں، کیونکہ نمازوں میں سب سے مشکل نماز نماز فجر کی ہے، کیونکہ یہ نماز بندے نے نیند کو چھوڑ کر یعنی بستر کو چھوڑ کر پڑھنی ہوتی ہے، اور شیطان اس وقت اس بندے پر پورا زور لگا رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ بندہ سوتا رہے اور اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ بندہ اگر اٹھ کے اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، نماز فجر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کام آسان کر دیں گے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ دن کا آغاز اللہ کے نام سے کرے گا، تو شیطان اس وقت پورا زور لگاتا ہے کہ بندہ کسی طرح سوتا رہے اور اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکے۔ تو جب بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، نیند کو چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز فجر ادا کرتا ہے، اور اپنے دن کی ابتدا اللہ کے نام سے، اللہ کے حکم سے شروع کرتا ہے، اللہ کے نام سے کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ تو نماز فجر کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جن میں سے میں آپ کے سامنے 6 فائدے بیان کروں گا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ وہ ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ نماز فجر کی اور نماز عصر۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز پڑھی، اس شخص کو اللہ کے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی یعنی فجر کی اور عصر کی نماز، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز جس نے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ نماز فجر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان نے نماز فجر ادا کی وہ بندہ، وہ انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے، ذمہ داری میں آ جائے، پھر دن بھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس انسان پر برستی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں میں برکت نازل کرتے ہیں، اور دن بھر کی جو اس کی مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو، ان پریشانی کو اس بندے سے دور فرما دیتے ہیں، اور اس کے دن بھر کے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور نماز فجر کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر سو گیا، پھر اٹھ کر اس نے بندے نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو بندہ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر سو جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، صرف سو جاتا ہے نماز عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھ کر، پھر اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تو گویا کہ اس کو یہ فضیلت ملتی ہے کہ اس نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، جو نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس بندے کا شمار بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار بھی ان میں کرتے ہیں کہ جنہوں نے ساری رات عبادت میں گزاری ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں اس دنیا سے اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے فجر کی 2 رکعت سنتیں بہتر ہیں۔ اگر دیکھیں تو ہم اس دنیا ہی کی خاطر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں اس دنیا سے اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اس نماز کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں تو باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں،
پھر بھی اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، جب تم دنیا چھوڑ کر آئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو جب یہ بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ فرشتے پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس بندے کے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ، جس وقت ہم نے دنیا چھوڑی تھی تو آپ کا فلاں بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور آپ کا فلاں بندہ آپ کو بہت یاد کرتا ہے، آپ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر اسی طرح ہمیں کوئی آ کر کہے کہ آپ کا فلاں دوست آپ کو بہت یاد کرتا ہے، آپ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو دل کے اندر سکون سا محسوس ہوتا ہے، دل کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس دوست کے اوپر فخر ہوتا ہے کہ میرا فلاں دوست مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ کے حضور میں فرشتے پیش ہوتے ہیں اور اس بندے کے حق میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کا فلاں بندہ جس وقت ہم نے دنیا چھوڑی تھی وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ آپ کا ذکر کر رہا تھا، آپ کو یاد کر رہا تھا، تو باوجود اس کے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس وجہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ فرشتے اس انسان کے اوپر گواہ بن جائیں۔ اس نماز کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نازل فرما۔ تو جو مرد اور عورتیں فجر کے وقت اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے دن کی ابتدا فجر کی نماز کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے ساتھ کرتے ہیں، پھر جو بندہ نماز فجر پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے، کسی بھی غرض سے نکلتا ہے، رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کی غرض سے نکلتا ہے، یا کوئی بھی دنیا کا کام ہو، جس غرض سے بھی گھر سے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کے اندر برکت نازل کرتے ہیں۔ تو جو بندہ دن کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھیں اور اپنے دن کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔